بہت انتہائی مختصر عمل آپ کو بتا رہا ہوں آج، ہر مقصد کے لیے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ سے یا کسی انسان سے یعنی کسی سے آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ یعنی صلاۃ حاجت کے بہت سے طریقے لوگ بتاتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ صلاۃ حاجت کا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور افسوس ہمیں اس بات کی ہے، مجھے اکثر اس بات کی بہت افسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کو بزرگوں کے طریقے بتاؤ تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو بھائی اس میں تو کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں ہو سکتا، اس میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ اس پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ایمان کی انتہائی کمزوری ہے۔ اس طریقے میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں، اس سے آپ کے تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ آپ کو کوئی ایسا حاجت درپیش ہو جو بالکل ناممکن کیوں نہ ہو، آپ اس طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ دل سے بالکل صحیح طریقے سے، اعتماد سے، ایمان سے، یقین کے ساتھ، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سے یا کسی مخلوق سے آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو تو پھر پہلے خوب اچھے طریقے سے وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں، ذکر اللہ کریں، جتنا بھی آپ کی مرضی ذکر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھیں، ذکر اللہ کے بعد درود شریف پڑھیں، جتنی آپ کی مرضی، جتنا آپ کو آسان ہو، جتنا پڑھ سکتے ہو درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور خوب دل سے یہ دعا مانگیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ خوب دل سے دعا پڑھیں، معنی پر بھی غور کریں۔ اگر آپ کو میں ترجمہ بھی ساتھ ابھی کروں تو ٹائم زیادہ لگے گا، اس کا ترجمے پر غور کریں، خوب صحیح طریقے سے اس کا تلفظ بھی سیکھ لیں اور اس کے مطابق پھر یہ دعا کریں۔ ایک بار نہیں، انشاءاللہ العزیز پہلی بار آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، پہلی بار نہ ہو، اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہو، اللہ کی حکمتیں ہیں، دوبارہ کرو، 6 بار کرو، جب تک اللہ تعالیٰ نے مقصد پورا نہیں کیا ہے تب تک کرتے رہو، اللہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی، خواہ کسی مخلوق کے ساتھ کوئی کام اٹکا ہوا ہو یا اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی حاجت روا تو ہمارا ہے ہی اللہ، خواہ مخلوق کے سامنے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ تابع فرما دے گا، سارا کام اللہ تعالیٰ ہی بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو اس پر عمل کریں، اس کا یہ صلاۃ حاجت کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو مسنون طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب